محمد وعجل فرجهم. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات ومعاصی العباد فی الخلوات واختلاف النینان فی البحار الغامرات وتلاطم الماء بالریاح العاصفات. الصلاة والسلام علی سید الکائنات وافضل اہل الارض والسماوات محمد المبعوث بالمعجزات الباہرات والآیات البینات بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مصابیح الظلمات وعصم الامت من الحلقات سیما الامام المظلوم الشہید قتیل العبرات وأسير القربات واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم الملعونين منكر المعجزات والكرامات والآيات المحكمات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات عظمت آل محمد میں سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد. امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات پہ محمد. عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، مسلسل آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک ایک عنوان کے تحت گفتگو پہنچا رہا ہوں اور آپ حضرات تک اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ اس عنوان کے تحت آپ حضرات تک کچھ باتیں پہنچ جائیں. آج تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور حقیر نے جو اس عشرہ مجالس کا عنوان رکھا تھا وہ تھا ولایت و خلافت. میں نے گزشتہ تقریر کے اندر آپ حضرات کے سامنے ولایت کے ولی کے مولا کے معنی بتائے کہ ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی کہ حاکمیت، ولایت یعنی کہ حکومت. اور اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہو تو میں نے قرآن مجید نے 4 ایسے افراد ہیں جن کی خلافت کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کی خلافت. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جناب داؤد کی خلافت. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، جناب ہارون کی خلافت. 4 خلافتوں کا میں نے آپ حضرت کے سامنے ذکر کیا تھا. پہلے آدم، دوسرے داؤد اور تیسرے ہارون. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ولی کے معنی علی کے لیے آتے ہیں تو لوگوں نے کہا یہاں معنی ہے دوستی کے.
یہاں معنی ہے دوستی کے، لیکن جب مرحلہ خود کا آیا، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو نبی کے بعد جب ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے خود یہ کہا انا ولی رسول اللہ، میں رسول کا ولی ہوں. یعنی یہاں پہ جب مطلب لیا گیا تو وہ یہ کہ یعنی کہ میں حاکم ہوں، سرپرست ہوں. توجہ کیجیے گا، رسول کے بعد. چلیے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اہل سنت کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ولی کے معنی ہے وہ دوست کے ہیں. توجہ کیجیے گا، یعنی کس طریقے سے ڈنڈی مار رہے ہیں، کس طریقے سے ولایت کے معنی میں، مولا کے معنی میں، ولی ہونے کے معنی میں لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے. یہ دیکھیے گا کس طریقے سے معنی میں گڑبڑ کی ہے. جب معاملہ اہل بیت کا ہے کہا دوستی کے معنی ہے، لیکن جب معاملہ خود کا آیا کہا کہ یہاں پہ انا ولی رسول اللہ، یعنی کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کا ولی ہوں. توجہ کیجیے گا، یہ کتابوں کے اندر ہے. اس کے بعد جب ابو بکر چلے گئے تو عمر آئے. عمر نے آنے کے بعد یہ کہا کہ انا ولی رسول اللہ و انا ولی ابی بکر، کہ میں رسول کا بھی ولی ہوں اور ابو بکر کا، میں ابو بکر کا بھی ولی ہوں. توجہ کیجیے گا، یعنی کہ یہاں پہ جب بھی آپ دیکھ لیجئے اہل سنت نے سب نے کہا کہ یہاں جو معنی لیے گئے ہیں وہ حاکمیت کے معنی ہے، سرپرستی کے معنی ہے، یہاں پہ حکومت کے معنی ہے، یہاں پہ خلافت کے معنی ہے. لیکن جب علی کے لیے ہمارے نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو لوگوں نے آنے کے بعد کہہ دیا کہ دیکھو یہاں پہ نبی نے دوستی کا اعلان کیا ہے، ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ کس طریقے سے، یہ بہرحال تاریخی حقائق ہے، کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ ولایت کے معنی میں جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے، ولی کے معنی میں، اور ولی کے معنی میں، مولا کے معنی میں کس طریقے سے لوگوں نے ڈنڈی سے کام لیا ہے. کہ ولی کے معنی جب اپنا معاملہ آیا تو حاکمیت کے معنی، جب علی کا معاملہ کا دوستی کا اعلان کیا. تو جو کہ میں نے 4 خلافتوں کا ذکر میں سے ایک خلافت رہ گئی تھی. اب وہ خلافت کون سی ہے، وہ ولایت کون سی ہے؟ توجہ کیجیے گا، پڑھیے آپ قرآن. اللہ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. توجہ کیجیے گا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ترجمہ آپ کا ذہن عالیہ محفوظ ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے. پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے. توجہ کیجئے گا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سختی ہے اس کے اندر. جب چوتھی خلافت اور آخری خلافت کا مرحلہ آ رہا ہے تو آپ اللہ کا لہجہ دیکھیں، جو کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی سراج منیر کہہ رہا ہے، کبھی کملی والا کہہ رہا ہے، کبھی چادر والا کہہ رہا ہے. لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی بھی رسالت کا کام انجام نہیں دیا. اب دیکھیے 25 ذوالقعدہ کو ایک قافلہ مدینے کی گلیوں سے روانہ ہوا. نبی نے کہا یہ میرا آخری حج ہے، لہذا جو میرے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے. قافلہ چلا 25 ذوالقعدہ کو، مکے پہنچا. 10 ذی الحجہ سے مراسم حج کا آغاز ہوا. 12 ذی الحجہ کو مراسم حج کا اختتام ہوا. وحی کا فرشتہ پھر آیا. توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں گے. توجہ کیجئے، وحی کا فرشتہ پھر آیا کہ پہنچا دیجئے وہ پیغام، یعنی کہ اے محمد آپ علوم الہیہ اور میراث انبیاء کو علی کے حوالے کر دیجئے. اللہ اکبر. علوم الہیہ اور میراث انبیاء کو علی کے حوالے کر دیجئے. اب میرے نبی نے علی کے حوالے علم کیا، اور اس طریقے سے میرے نبی نے علم کیا کہ خود میرا مولا علی کہتا ہوا نظر آیا کہ مجھے نبی نے اس طریقے سے علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ
ساتھ جڑیں گے خدا کا واسطہ میرے ساتھ جڑیے گا. اللہ اکبر. جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے, نبی نے یہ نہیں فرمایا, علی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طریقے سے ایک جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے, اللہ اکبر, بلکہ نبی نے, بلکہ علی نے کیا فرمایا, جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے ویسے مجھے نبی نے علم دیا. بھائی جانور کے کھلانے میں اور پرندے کھلانے میں فرق ہوتا ہے. جانور پہلے خود کھاتا ہے پھر دودھ بنتا ہے. اللہ اکبر. یعنی جو جانور نے کھایا ہے وہ تبدیل ہوا دودھ میں, اب دودھ پہنچا بچے تک. لیکن پرندے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. پرندہ جیسا دانا لاتا ہے ویسا اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں. پرندہ جیسا دانا چک کے لاتا ہے ویسا اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا عالم میرا نبی ہے ویسا عالم میرا نبی ہے, علی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ. جیسا عالم میرا نبی ہے ویسا عالم میرا علی ہے. اور اگر آپ کو علم نبی دیکھنا ہو تو پڑھیے قرآن. اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے حبیب, اے محمد, اے طہا, اے حسین, جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں تھا ہم نے تمہیں ہر اس چیز کا علم دے دیا. یعنی جو نبی کے پاس علم نہیں تھا اللہ نے ہر اس چیز کا ہمارے نبی کو علم دیا. اگر قاریان قرآن کو حفظ کرنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے اگر کبھی اس آیت پر غور کر لیتے کہ اے نبی جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں تھا ہم نے تمہیں ہر اس چیز کا علم دیا, تو کبھی بھی نبی پہ ان پڑھ ہونے کا الزام نہ لگاتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں. کبھی بھی نبی کے اوپر ان پڑھ ہونے کا الزام نہ لگاتے. آپ نے دیکھا نبی کا علم کیا ہے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. کہ میرے حبیب طہا یاسین مزمل مدثر جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں تھا ہم نے تمہیں ہر اس چیز کا علم دے دیا. یہ ہے میرے نبی کا علم. اور اگر علی کا علم دیکھنا ہو تو ابن عباس کی وہ روایت پڑھو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے علی سے علم لیا. تھوڑا سا میرے ساتھ رہے خدا کا واسطہ. ہم وہ ہیں صحابہ جنہوں نے علی سے علم لیا. علی وہ ہیں جنہوں نے نبی سے علم لیا, اور نبی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے علم لیا. آپ کنیکشن دیکھ رہے ہیں نا, کنیکشن دیکھ رہے ہیں, سلسلہ دیکھ رہے ہیں. اب جو ابن عباس نے جملہ کہا ہے خدا کا واسطہ توجہ کیجئے گا, اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ابن عباس ہم وہ ہیں جنہوں نے علی سے علم لیا, علی وہ ہیں جنہوں نے نبی سے علم لیا, نبی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے علم لیا. اور ایک مرتبہ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارا علم اور علی کا علم ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم صحابہ کا علم ایک قطرہ ہو اور علی کا علم ساتوں سمندر ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, صلوات علی محمد و آل محمد. محمد و آل. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کی. ہم صحابہ کا علم جیسے ایک قطرہ اور علی کا علم ساتوں سمندر, ایک دریا نہیں میاں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مثال دی جیسے ساتوں سمندر, یہ ہے علی کا علم. علوم الہیہ میراث انبیاء کو علی کے حوالے کر دیجئے. اب علوم الہیہ میراث انبیاء کو علی کے حوالے کرنا ہے, پہنچا دیجئے وہ پیغام. اگر یہ نہ پہنچایا گویا کچھ نہ پہنچایا. اور پھر کہا کہ نبی ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, اگر شر ہوا میں بچاؤں گا. میں توجہ کیجئے, اگر شر ہوا واللہ یعصم, قرآن کے ترجمہ پڑھ رہا ہوں بس میں, واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب لوگوں سے ڈرو نہیں, لوگوں سے میں بچاؤں گا. اگر شر ہوا میں بچاؤں گا. اس کا مطلب یہ تو طے ہے کہ ولایت علی پر شر ہوگا.
میں تھوڑا میں ساتھ رہیے خدا کا واسطہ. اس کا مطلب یہ تو ہے کم از کم کہ ولایت علی کو پر شر ہوگا. اچھا یہ جو اللہ نے جملے کہے ہیں واللہ یعصمک من الناس کہ اے میرے حبیب آپ لوگوں سے ڈرو نہیں، بچانے والا میں ہوں. جب لا الہ الا اللہ کا مرحلہ آیا کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا بچانے والا میں ہوں. تھوڑا سا میرے ساتھ رہے خدا کا واسطہ، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. یہ جب لا الہ الا اللہ کا مرحلہ آیا کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا بچانے والا میں خدا ہوں. جب محمد رسول اللہ کا مسئلہ آیا کہیں بھی یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہ بچانے والا میں ہوں. آپ دیکھیے ساری جنگ کس کے اوپر ہیں؟ یہ سارا شر جو کافر پھیلا رہے تھے، مشرک پھیلا رہے تھے، کس کے اوپر تھی؟ عہد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نبی کے لیے. بدر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نبی کے لیے. اللہ اکبر. یعنی ساری جنگیں لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے. لیکن کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بچاؤں گا میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر علی بچائے گا. اللہ اکبر. یہاں پہ بچانے والا یعنی جب لا الہ الا اللہ پر شر ہوگا بچانے والا علی ہوگا. جب محمد رسول اللہ پر شر ہوگا تو بچانے والا اللہ ہوگا. لیکن جب علی ولی اللہ پر شر ہوگا تو بچانے والا میں خدا ہوں گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. توجہ فرما رہے واللہ یعصمک من الناس. پہنچا دیجئے وہ پیغام. ٹھیک ہے جناب، وہ وقت آ گیا جب پیغام پہنچانا تھا. جو آپ کو سنا ہوا ہے، سنا ہے، مجھے چند باتیں کرنی ہے ولایت اور خلافت کے عنوان سے. توجہ کیجئے گا، بہت اہم ہے. پہنچا دیجئے پیغام. جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ ان کا انتظار کیا. جمع کہاں کیا؟ جہاں علی کھڑے ہیں. تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہیے خدا کا واسطہ. جمع کہاں کیا؟ جہاں علی کھڑے. میں کہوں گا یا نبی اللہ انتظار نہ کیجئے، کچھ اور کر لیجئے. اللہ اکبر. یا نبی اللہ انتظار نہ کیجئے. اس لیے کہ آج ہمارے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امامت کا انتظار کرنا بدعت ہے. توجہ کیجئے گا، امامت کا انتظار کرنا بدعت ہے. نہیں، کہا نہیں. میں آگے جانے والوں کو پیچھے بلاؤں گا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کروں گا، اور انتظار کر کے زمانے والے کے ذہن پر مہر لگانا چاہتا ہوں کہ انتظار کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے. وہ الگ مرحلہ ہے کہ میں علی کے لیے انتظار کر رہا ہوں، تم آخری محمد کے لیے انتظار کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر. ما صلی علی محمد. توجہ فرمائی. میں علی کے لیے انتظار کر رہا ہوں، تم آخری محمد کے لیے انتظار کرنا. جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار. جمع کہاں کیا؟ جمع کہاں کہ جہاں پہ علی کھڑے ہیں. اور جمع کرنے کے بعد بتلا دیا کہ دیکھو یاد رکھنا تمہیں علی کی ضرورت ہے، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. جمع کر کے بتا دیا تمہیں علی کی ضرورت ہے، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے. اچھا مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کعبے کا طواف کرنے جاتی ہے یا کعبہ مومنین کا طواف کرنے آتا ہے؟ اللہ اکبر. میں مجھے بتائیے گا، دنیا کعبے کا طواف کرنے جاتی ہے یا کعبہ مومنین کا طواف کرنے آتا ہے؟ سب لوگ کہیں گے کہ کعبے کے پاس مسلمان جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. میں نے کہا یہی مرحلہ علی کا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا یا علی انت مثل الکعبہ. یا علی آپ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کعبہ. جس طریقے سے دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے ویسے ہی دنیا علی کے پاس آئے گی، علی کسی کے پاس نہیں جائے گا. سب مل کے بولیں گے توجہ فرما رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ کعبے کے پاس جاتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا ہے. اچھا جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. جہاں علی کھڑے ہیں وہاں کھڑا کیا اور بتا دیا کہ دیکھو علی سے آگے بڑھنا بھی گمراہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا واسطہ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. علی سے آگے بڑھنا بھی گمراہی ہے اور علی سے پیچھے رہ جانا بھی.
اب قول پڑھ دیتا ہوں. امام نے خود نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے ہلک فی رجلان، اللہ اکبر، ہلک فی رجلان محب قال ومبغض قال. اللہ اکبر. یہ میرا مولا نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھ علی کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے. بڑا اہم قول ہے. یہی معیار ہے ولایت کا، یہی معیار ہے امامت کا، یہی معیار ہے ولایت کا. اللہ اکبر. ہلک فی رجلان محب قال ومبغض قال، کہ جو میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، جنہوں نے مجھے محبت میں بڑھا دیا وہ بھی ہلاک. بڑا تھوڑا سا میرے ساتھ رہنا خدا کا واسطہ. جنہوں نے مجھ علی کو محبت میں بڑھا دیا وہ بھی ہلاک، اور جس نے مجھ علی کو بغض میں آنے کے بعد گھٹا دیا وہ بھی ہلاک، وہ بھی ہلاک. یعنی جس نے علی کو بڑھایا وہ بھی ہلاک، جس نے گھٹا دیا وہ بھی ہلاک. اب کون ملا؟ جس نے علی کو بڑھا دیا یا علی کو گھٹا دیا. تو علی کو بڑھانے والے کو نصیری کہتے ہیں اور گھٹانے والے کو ابن ملجم کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. معیار کیا ہے؟ جہاں علی کھڑے ہیں وہاں کھڑا ہونا. شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ قدم پہ قدم رکھنا ہے، علی کے پیچھے چلنا ہے، نہ اتنا پیچھے کہ ابن ملجم بن جاؤ. اللہ اکبر. نہ اتنا پیچھے کہ ابن ملجم بن جاؤ، نہ اتنا آگے کہ نصیری یا غالی بن جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی اللہ. معیار ہے علی، معیار ہے علی. جہاں علی کھڑے ہیں وہاں کھڑا ہونا ہے، جہاں علی کھڑے ہیں قرآن نہج البلاغہ کا امام قول ہلک فی رجلان، مجھ علی کے بارے میں دو طرح کے افراد ہلاک ہو گئے. جنہوں نے بڑھا دیا وہ بھی ہلاک ہے، جنہوں نے گھٹا دیا. تو معیار کیا ہے؟ علی. جہاں علی کھڑے ہیں وہاں کھڑا ہونا ہے، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے آگے جانا ولایت و امامت ہے، نہ اس سے پیچھے رہ جانا ولایت و امامت ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جناب. لیجیے منظر آیا. اچھا میں ایک بات بتاؤں، جو نبی نے ہمارے خطبہ غدیر دیا ہے، بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ صرف علی کے فضائل پڑھے. کیا کہتے ہیں؟ صرف. تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے خدا کا واسطہ، اس لیے کہ خطیب اور ذاکر جو ہے وہ سائیکل کے تو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں. اگر ایک جو ہے خراب ہو جائے تو سائیکل چل نہیں پاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں سے یا تو مولانا خراب ہو جائے یا مجمع خراب ہو جائے وہ بھی سائیکل نہیں چل پائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھوڑا سا میرے ساتھ محمد. اس لیے کہ جو آپ کی سبحان اللہ واہ واہ ہے خطیب اور ذاکر کے لیے گلوکوز کا کام کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا خدا کا واسطہ، توجہ کیجیے گا. ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے. توجہ فرمائیے گا. اعلان کر دیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف علی کے فضائل پڑھے، ایسے خطبہ کو خداحافظ کر دیجیے خدا کا واسطہ. جو کہتے ہیں خطبہ غدیر میں صرف علی کے فضائل ہیں، اصل اس خطیب نے خطبہ غدیر پڑھا ہی نہیں ہے. اس خطیب نے، اس ذاکر نے، اس مولوی نے، اس عالم نے خطبہ غدیر پڑھا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ صرف فضائل علی نہیں ہے، اللہ کی توحید بھی ہے، دین بھی ہے، اخلاق بھی ہے، شریعت بھی ہے، فضائل علی بھی ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو خود بہکا ہوا ہو تو قوم کو بہکائے گا، راہ راست پر نہیں لے کے آ پائے گا. تو جو کیجیے گا، اسے خود کو نہیں پتا ہے تو تمہیں ہمیں کیا بتائے گا. تو جو کیجیے گا علی کے فضائل بیان. اچھا میرے نبی نے کہا کہ ممبر بنایا جائے، ممبر بنایا گیا. تو جو کیجیے گا ممبر بنا بھی اور ممبر توڑا بھی گیا. اس کے بعد جو ہے اس کو ختم کر دیا. میں نے کہا یا نبی آپ یا تو مکے کا ممبر لے آتے، مدینے کا ممبر لے آتے. اللہ اکبر. نبی نے غدیر میں ممبر بنوایا بھی اور ممبر توڑوا بھی دیا. علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد نبی نے ہمارے ممبر توڑوا بھی دیا، ممبر بنایا بھی، ممبر توڑوا بھی دیا. میں نے کہا یا نبی اللہ جب بنایا تھا تو توڑواتے نہیں، کم از کم اسے ہم لوگ رکھ لیتے، کم از کم جو غدیر کے منکر ہیں ان سے کہتے دیکھو اس سے اعلان ہوا تھا.
توجہ کیجیے گا، کم از کم یا تو بنواتے نہیں یا توڑواتے نہیں، نبی نے بنوایا بھی توڑوایا بھی، اور نبی نے ممبر بنوانے کے بعد پیغام دے دیا کہ دیکھو یاد رکھنا، جب تم مجھ محمد کے بنا ممبر نہیں بنا سکتے تو وارث سے ممبر بھی نہ بنانا۔ اللہ اکبر، جب مجھ محمد کے بنا تم ممبر نہیں بنا سکتے ہو تو وارث سے ممبر بھی نہیں بنانا۔ ممبر بنوایا بھی، ممبر توڑوایا بھی، ممبر کو ختم بھی کرایا۔ یعنی میرے نبی نے کہا کہ دیکھو کوفے کے ممبر پر کوئی بیٹھے، مکہ کے ممبر پر کوئی بیٹھے، مدینے کے ممبر پر کوئی بیٹھے، دنیا میں جتنے ممبر ہیں کوئی بیٹھتا پھرے، لیکن غدیر خم کا یہ واحد ممبر ہے، یہ ایک ایسا ممبر ہے یا اس پہ نبی بیٹھے گا یا علی بیٹھے گا۔ سب مل کے بولے گا یا تو جو فرمائی اعلان کیا کیا گیا، من کنتو مولا ہو، یہی تو ایک حدیث ایسی ہے جو بچے بچے کو یاد ہے، شیعوں کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب پہلے مسلمان طے یہ کرے کہ نبی کس کس کے مولا ہیں۔ بھائی پہلے یہاں پہ آئیے نا، آپ پہلے جملے کو لیجئے، من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ نبی آدم کے مولا، نبی نوح کے مولا، نبی الیاس کے مولا، اللہ اکبر، نبی داؤد کے مولا، نبی عیسیٰ کے مولا، نبی موسیٰ کے مولا، نبی ابراہیم کے مولا، نبی اسحاق کے مولا، نبی یعقوب کے مولا، نبی دانیال کے مولا، نبی خضر کے مولا، نبی ہارون کے مولا، جس کے نبی مولا اس کے علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی آدم کا بھی مولا، نوح کا بھی مولا، الیاس کا بھی مولا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ من کنتو مولا ہو یا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلامت رہیں۔ من کنتو مولا، جس کا میں مولا، میں نے کل کہا تھا مولا کے معنی کہ اولا بالتصرف، یعنی کہ ہمارے نفس کے اوپر اور ہماری جان کے اوپر ہم سے زیادہ اختیار نبی و علی کا ہے، اسے مولا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے نفس کے اوپر، ہماری جان کے اوپر، ہمارے مال کے اوپر سب سے زیادہ اختیار کس کا ہے؟ نبی و علی کا ہے، آل محمد کا ہے، اس لیے کہ وہ ولی ہیں، وہ خلیفۃ اللہ ہیں، وہ ولی اللہ ہیں۔ تو وہ تو فرمائے گا اللہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں نے بتایا کس کس۔ اچھا مجھے آپ بتائیے، مثال کے طور پر اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے تو کیا علی کچھ بگڑ جائے گا؟ کیا علی مولا نہیں رہے گا اگر کوئی علی کو مولا نہیں مانتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے یہاں کے سی ایم کو نہ مانے تو کیا سی ایم نہیں رہے گا؟ رہے گا، چاہے مانو یا نہ مانو۔ شاید مثال پہنچ جائے۔ بھائی مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جو ہے وہ ایک سی ایم ہے، پی ایم ہے یا کوئی بھی ہے، چاہے کوئی پارٹی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ سی ایم بھی رہے گا، پی ایم بھی رہے گا۔ ویسے ہی مسئلہ ہے علی کی مولائیت کا، چاہے مانو یا نہ مانو، علی مولا تھا، علی مولا ہے، علی مولا رہے گا۔ اللہم صلی اس لیے کہ یہ ہے عہدہ اور علی ہے ولی، تو لہذا جو بھی ان کی حکومت میں ہے وہ چاہے مانے یا نہ مانے مولا تو ہے نا۔ اچھا غدیر کا عجیب منظر ہے جناب، لوگ جو ہے وہ 3 جگہ سے چل رہے تھے اور 3 وجہ سے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر، بھائی لوگ 3 جگہ سے چل رہے تھے اور 3 وجہ سے چل رہے تھے۔ سر دھوپ سے چل رہا تھا،
کوئی سایبان نہیں تھا، بیابان ہے. سر دھوپ سے جل رہا تھا، پیر ریت سے جل رہے تھے، اور دل ولایت علی سے جل رہا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ. جناب اعلان ہو گیا. اچھا سوال یہ ہے کہ علی کی ولایت واجب عینی ہے یا واجب کفائی؟ ابھی تھوڑا شاید یہ فقہ کا مسئلہ آ گیا. پھر واجب عینی ہے یا واجب کفائی؟ اگر 1000 مجلسیں سننے کے باوجود بھی اگر ہمیں واجب عینی اور واجب کفائی کی تعریف نہ پتہ ہو تو افسوس ہے ہمارے اوپر. صلوات پہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ. بہت طرح کا واجب ہوتا ہے، واجب عینی، واجب کفائی، واجب تخیری، واجب موقت، واجب غیر موقت، واجب موسع. یہ بہت واجب قسمیں. علی کی ولایت واجب کفائی ہے یا واجب عینی؟ پہلے تو مثال جو ہے تعریف سن لی. واجب عینی یعنی ہر فرد کو اس کام کو خود کرنا ہے. نماز ہے آپ کے اوپر واجب عینی ہے، عینی یعنی آپ کو خود پڑھنی ہے. آپ کی جگہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں اس وقت پڑھ سکتا ہوں جب مر جاؤ اجارے کے طور پہ. تو واجب عینی ہے. روزہ واجب عینی ہے ہر فرد کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم سے 10 لوگ روزہ رکھ لیں 10 لوگ روزہ نہ رکھیں، نہیں، ہر کسی کے اوپر واجب ہے. یا قضا کرے گا یا بعد میں مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا بیٹا رکھوا دے گا یا اپنی زندگی میں رکھے. یعنی واجب عینی ہر فرد کے اوپر کرنا لازم ہے. کسی اور کے کرنے سے وہ کام ہمارے اوپر سے ٹلے گا نہیں. سوال کیا ہے؟ ولایت علی واجب عینی ہے یا واجب کفائی؟ واجب کفائی کسے کہتے ہیں؟ واجب کفائی وہ ہے کہ جہاں پر ہر کسی کو پر واجب ہے کرنا، لیکن اگر قوم میں سے چند لوگ اس کام کو کر دیں تو باقی افراد سے وہ کام ساقط ہو جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میت، نماز میت، غسل پہنانا، کفن دے تو غسل کرانا، کفن پہنانا، یہ سب ہر کسی کو پر واجب ہے. ہر انسان کو پر واجب کفائی ہے. لیکن اگر 4 لوگوں نے نماز پڑھ لی، غسل دے دیا، کفن پہنا دیا تو باقی کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے. اب پھر سوال کرتا ہوں، اب مجھے آپ خود بتائیے علی کی ولایت واجب عینی ہے یا واجب کفائی؟ توجہ، علی کی ولایت واجب عینی ہے یا واجب کفائی؟ واجب عینی ہر فرد پر واجب ہے. میں کر لوں گا آپ کے اوپر سے جائے گا نہیں، یہ کر لیں گے آپ کے اوپر جائے گا نہیں. اور واجب کفائی 4 نے کر لیا، باقی پوری قوم سے ختم، اٹھا لیا گیا، نہیں، اب ان کو پر واجب نہیں رہا ہے. بھائی اگر واجب کفائی ہوتی تو پھر نبی علی کے لیے غدیر میں چند لوگوں سے بیعت لے لیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی علی کے لیے غدیر کے میدان میں چند لوگوں سے بیعت لے لیتے. اور یہ واجب کفایت نہیں، بلکہ میرے نبی نے مردوں سے بھی علی کی بیعت لی اور عورتوں سے بھی علی کی بیعت لی، اور لینے کے بعد بتلا دیا کہ دیکھو یاد رکھنا علی کی ولایت واجب عینی ہے، یعنی ہر انسان کو پر واجب ہے کہ وہ علی کو مانے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. توجہ فرمائی، واجب ہے کیا ہے؟ عینی. بھولنا نہیں اس بات کو، واجب عینی ہر ہمارے اوپر واجب ہے. توجہ فرمائیے گا، واجب عینی یعنی اگر میرا باپ علی کی ولایت کو مان لے تو ایسا نہیں کہ میں نہیں مانوں، نہیں، مجھے ہی ماننا پڑے گا. ہر فرد پر واجب ہے، ہر فرد پر واجب ہے. آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. کس دن کامل ہوا ہے؟ غدیر میں. سوال ہے، اس کا مطلب یہ ہے غدیر سے پہلے دین ناقص تھا؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہے خدا کا واسطہ. غدیر سے پہلے دین ناقص تھا، غدیر سے پہلے دین نامکمل تھا. مکمل کہاں ہوا؟ غدیر میں. سوال یہ ہے کہ جو صاحب دین ہے، نبی، امام، خلیفہ، رسول، کیا وہ بھی غدیر سے پہلے نامکمل تھا اور غدیر میں مکمل ہوا؟
کاش اگر اس سوال کو آپ سمجھ جاتے نا، پہنچ جاتے سوال کی گہرائی تک. بھائی دین غدیر میں مکمل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر سے پہلے دین ہے نامکمل. تو سوال یہ ہے جو نبی دین کو لایا ہے کیا غدیر سے پہلے وہ بھی نامکمل تھا؟ غدیر میں مکمل ہوا. ہر مسلمان چیخ کے کہے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، غدیر دین میں مکمل ہوا مگر میرا نبی پہلے سے مکمل تھا. نبی کا عاشقوں تھوڑا بولو میرے ساتھ، یعنی غدیر میں دین مکمل ہوا، غدیر سے دین پہلے نامکمل تھا، لیکن جو صاحب شریعت تھا، جو صاحب دین تھا، جو نبی تھا، رسول تھا، وہ دین سے پہلے بھی مکمل تھا. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی دین کو مکمل کر کے چلے جائیں اور کسی نامکمل خلیفہ کے ہاتھ دین کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کسی نامکمل خلیفہ کے ہاتھوں دین کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ جو فرمائیے گا. اچھا غدیر میں نے ابھی کہا، غدیر کے اندر جو ہے وہ امام علی آئے، اٹھایا، اعلان کر دیا. غدیر میں کیا ہوا؟ اللہ کی توحید، نبی کی نبوت، احکام اور علی کی ولایت کا اعلان. تو جو کیجئے گا، یہ بات ہم تک تاریخ سے پہنچی ہے کہ نبی منبر پر گئے، نبی نے توحید پڑھی، بتائی، احکام بتائے، علی کا ذکر کیا، علی کی اہمیت بتائی، خلافت و ولایت کی اہمیت بتائی. کس نے؟ نبی نے. یعنی فضائل علی منبر سے آ کے پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منبر پر بیٹھ کر فضائل علی پڑھنا ہے سنت نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. اچھا جو صحابہ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ میں شاید فرش اعضاء و غدیر ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. فرش اعضاء و غدیر سنیے گا. منبر پر آئے، فضائل مولا کائنات پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منبر پر بیٹھ کر فضائل علی پڑھنا ہے سنت نبی. اصحاب کیا کر رہے تھے؟ کھڑے ہو کے غدیر کے میدان میں بیٹھ کے اللہ کی توحید سن رہے تھے، نبی کی نبوت کے بارے میں سن رہے تھے، احکام کے بارے میں سن رہے تھے، اور علی کی ولایت کے بارے میں سن رہے تھے، اور علی کے فضائل سن رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر فضائل علی سننا ہے سیرت صحابہ. میں نے دو جملے جو ہے وہ دو حرف استعمال کیے ہیں، دو جملے. پہلا سنت نبی، دوسرا سیرت صحابہ. فرش پر بیٹھ کر جو فضائل سن رہے ہیں، جو احکام سن رہے ہیں، جو اللہ کی توحید سن رہے ہیں، جو نبی کی نبوت سن رہے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد یہ کیا ہے؟ سیرت صحابہ. مجلس اعظم میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا میں مجلس اعظم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مولانا آتے ہیں، آنے کے بعد یہاں پہ فضائل پڑھتے ہیں، مجمع آتا ہے، بیٹھنے کے بعد یا کھڑے ہونے کے بعد فضائل علی سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو مجلس اعضاء کا مخالف ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجلس اعضاء کا مخالف ہے وہ سیرت نبی کا بھی مخالف ہے اور سیرت صحابہ کا بھی مخالف ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ فرمائی. وہ سیرت صحابہ کا ہی مخالف ہے اور سنت نبی کا ہی مخالف ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ جو آدم کے زمانے میں تھا، اگر وہ آدم کو مان لیتا اور مر جاتا جنتی تھا. توجہ کیجیے گا، بڑی اہم باتیں ہیں یہ. جو آدم کے زمانے میں تھا، نبی کے زمانے میں آدم اللہ کو مانتا، آدم کو مانتا، جنتی. اب نوح آ گئے، اللہ کو ماننا ہے، آدم کو ماننا ہے، نوح کو بھی ماننا ہے، تب جنت ملے گی. پہنچیے گا، خدا کا واسطہ. آدم کو ماننا، اس کے بعد نوح کو ماننا. اب ابراہیم آ گئے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ جو ابراہیم کے زمانے میں ہے وہ اللہ کو مانے، آدم کو مانے، نوح کو مانے، ابراہیم کو نہ مانے. نہیں، اگر جنت چاہیے آدم کو ماننا ہے، نوح کو ماننا ہے، ابراہیم کو بھی ماننا ہے. اب موسیٰ آ گئے،
اللہ کو ماننا ہے, آدم کو ماننا ہے, نوح کو ماننا ہے, ابراہیم کو ماننا ہے, موسیٰ کو بھی ماننا ہے. اب عیسیٰ آ گئے. اللہ کو ماننا ہے, آدم کو ماننا ہے, نوح کو ماننا ہے, ابراہیم کو ماننا ہے, موسیٰ کو ماننا ہے, عیسیٰ کو بھی ماننا ہے, تب جا کے جنت ملے گی. اب ہمارے نبی آ گئے, توجہ کیجئے گا, ہمارے نبی آ گئے. تو جب ہمارے نبی آ گئے تو اللہ کو ماننا ہے, آدم کو ماننا ہے, نوح کو ماننا ہے, ابراہیم کو ماننا ہے, موسیٰ کو ماننا ہے, عیسیٰ کو ماننا ہے, اور ہمارے نبی کو بھی ماننا ہے, تب جا کے جنت ملے گی. ٹھیک ہے, نبی نے اعلان کر دیا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج, زکات, خمس, جہاد. اب توجہ فرمائے گا, اب اللہ کو ماننا ہے, آدم کو ماننا ہے, تمام نبیوں کو ماننا ہے, محمد کو ماننا ہے, نماز کو ماننا ہے. اگر نماز کے حکم آنے سے پہلے مر جاتے تو جنتی تھے. اللہ اکبر. اب روزے کا حکم آ گیا, اب جو ہے وہ نبی کو ماننا ہے, نبیوں کو ماننا ہے, اور اللہ کو ماننا ہے. اب نماز کے ساتھ ساتھ روزے کو بھی ماننا ہے, اس لیے کہ روزے کا حکم آ گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد جہاد کا حکم آ گیا, اس کے بعد تولا کا حکم آ گیا, اس کے بعد تبرہ کا حکم آ گیا. یعنی اب جیسے جیسے حکم بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جنت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر. بھائی آپ نے پہلے اللہ کو مانا, اس کے بعد آدم کو, ابراہیم کو, نوح کو, موسیٰ کو, عیسیٰ کو, نبی کو. نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, جہاد کرنا ہے, تولا, تبرہ, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, یہ ساری چیزوں کو ماننا ہے, تب جا کے جنت ملے گی. اب مرحلہ یہ ہے, اگر اس سے پہلے مر جاتے تو یہ نہ ماننا پڑتا. اب آ گیا غدیر کا میدان. میں اس سے اچھا تو نہیں پڑھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. اب آ گیا غدیر کا میدان. اللہ اکبر. اب آ گیا غدیر کا میدان. اگر کسی کو علی سے اتنی ہی دشمنی ہے تو پھر وہ غدیر سے پہلے مر جاتا. اس لیے اگر غدیر آ گئی, علی کو بھی ماننا ہے, نبی کو بھی ماننا ہے, اللہ کو بھی ماننا ہے. یا علی, سب مل کے بولیے گا. چین دیکھ رہے ہیں آپ, اگر تمہیں علی کو ماننا ہی نہیں تھا تو غدیر سے پہلے مر جاتے. جنت پکی تھی, نمازیں پڑھ لیتے, روزہ رکھ لیتے, نبی کو مان لیتے, اللہ کو مان لیتے, معاملہ حول ہو جاتا. لیکن اب تو حکم ولایت علی آ گیا نا. جب تک علی کو نہیں مانو گے اور علی کے بعد ان کے بیٹوں کو نہیں مانو گے تب تک آپ کو جو ہے وہ جنت ملنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. جنت ملنے والی نہیں ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, جو ولی ہوتا ہے, جو مولا ہوتا ہے, اس کا اپوزٹ جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مولا یعنی سرپرست, آقا, حاکم, خلیفہ, ولی, یہ مولا کے معنی. اب جو مولا کا اپوزٹ ہے یا مولا کا مقابلے میں لفظ آتا ہے, مثال کے طور پہ دن کا اپوزٹ کیا ہے؟ رات. گرمی کا اپوزٹ کیا ہے؟ سردی. بھائی اسی طریقے سے مولا یعنی حاکم, اور مولا کا اپوزٹ ہے غلام. شاید کوئی بات تو خدا کا واسطہ. بھائی مولا کا معنی کیا ہے؟ آقا. مولا کا معنی سرپرست, مولا کا معنی حاکم. اب جو مولا کے مقابلے لفظ آتا ہے اس کا کیا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے غلام. یعنی کہ غدیر خود میں فقط اور فقط دو مولا تھے, یا نبی تھے یا علی تھے, اور باقی سب تھے غلام. بھائی مولا کا اپوزٹ کیا ہے؟ مولا کا اپوزٹ ہے جو مد مقابلہ آتا ہے وہ ہے غلام. یعنی کہ غدیر خم کے میدان میں بس دو مولا تھے, ایک کا نام تھا علی اور ایک کا نام تھا نبی. اب جو وہاں پہ سارے موجود تھے وہ سب کے سب غلام تھے. تو اب نسل بھی ایسے بڑھے گی کہ مولا کے یہاں مولا زیادہ پیدا ہوگا, غلام کے یہاں غلام زیادہ پیدا ہوگا. مولا کے
یہاں مولا پیدا ہوگا، مولا زادہ پیدا ہوگا، اور غلاموں کے یہاں غلام زادہ پیدا ہوگا۔ اگر کبھی کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام کہہ دے تو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر صلی اللہ۔ بھائی پہنچنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے گا، ولایت بہت اہم ہے۔ میں گزشتہ 10 دنوں سے اسی موضوع کے اوپر زور دے رہا ہوں، اور مومنین جو مجھے سن رہے ہیں، خاص کر وہ بزرگ افراد جو مجھے مستقل بیٹھ کے جو ہے وہ بہرحال ان کی طبیعت بھی خراب ہے مگر اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، مگر پھر بھی سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں نے 10 دن کے اندر موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کی ہے۔ میں نے ولایت و خلافت کے اوپر ہی آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ بس میں 4 مصرع یہاں سے پڑھنے کے بعد ان بزرگان کے لیے جو بیٹھے ہیں، اور 4 مصرع قدیر کے حوالے سے بس زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں، بہت زیادہ مجھے مجلس لمبی نہیں پڑھنی ہے، بہرحال وقت بہت ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ آخری مجلس سے پتہ نہیں اگلے سال کس کو نصیب و محرم، کس کو نصیب نہ، بس دعا کرتے رہیں کہ مولا جو ہے وہ ہمیں فضائل علی، فضائل آل محمد، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان غم میں رونے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ یہ بزرگ کے لیے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، میں شعر میں نے کہا پڑھتا نہیں ہوں، مگر آج پھر دو شعر پڑھ دیتا ہوں۔ بہرحال 2 شعر اس دن پڑھے تھے، 2 شعر آج پڑھ لیجیے۔ پوری مجلس کا 10 دن کے اندر بس میں نے 4 شعر پڑھے ہیں، 2 آج پڑھوں گا، 2 پہلے پڑھے تھے۔ تو جو فرمائیے گا، ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، بلند ہوتا ہے دل، آسمان ہوتا ہے۔ یہ بزرگ آپ حضرات کے لیے ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، بلند ہوتا ہے دل، آسمان ہوتا ہے۔ کمر میں باندھ کے پٹکا حبیب نے یہ کہا، حبیب کربلا کے میدان میں بزرگ ہیں، 80 سال کے ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، بلند ہوتا ہے دل، آسمان ہوتا ہے۔ کمر میں باندھ کے پٹکا حبیب نے یہ کہا، علی ہو دل میں تو بوڑھا جوان ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی ہو دل میں تو، کمر میں باندھ کے پٹکا حبیب نے یہ کہا، علی ہو دل میں تو بوڑھا جوان ہوتا ہے۔ نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، علی کے در کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ نہ کوئی شاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے، علی کے در کا مگر ہر فقیر۔ علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا، سقیفہ مٹ گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سقیفہ مٹ گیا لیکن میں نے کہا علی کی ولایت جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح ولایت لیجئے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے، ولایت کے معنی کیا، سن لیجئے۔ ولایت علی یعنی اللہ کو ایک ماننا، ولایت علی یعنی نبی کو نبی ماننا، ولایت علی یعنی علی کو علی ماننا، ولایت علی یعنی اخلاق، ولایت علی یعنی کہ تہذیب، ولایت علی یعنی تمدن، ولایت علی یعنی کہ نور، ولایت علی یعنی نماز پڑھنا، ولایت علی روزہ رکھنا، ولایت علی نگات دینا، ولایت علی تبرہ کرنا، ولایت علی تبرہ کرنا، ولایت علی بڑوں کا احترام، ولایت علی چھوٹوں کی عزت۔ اگر ہم نے علی کی ولایت کو مان لیا ہے تو خالی علی ولی اللہ کہنے سے کوئی کام نہیں چلے گا جب تک ان باتوں کو نہ مانو جن باتوں کا علی نے حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ علی وہ ہے جس نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، جہاد کر کے دکھایا، زکات دے کے دکھائی، خمس دے کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم نے ولایت علی کو مان لیا ہے تو میرے اندر تہذیب آنا چاہیے، تمدن آنا چاہیے، اخلاق آنا چاہیے، میں نمازی ہونا چاہوں، میں پرہیزگار، میں تولے والا، میں تبرے والا، میں امر بالمعروف کرنے والا، میں نہیں عن المنکر کرنے والا۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ولایت علی کو مان لیا ہے تو ولایت علی کا مطلب ہے کہ علی کے شیعوں سے دوستی اور علی کے دشمنوں سے دشمنی۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اور میں ایک جملہ یہ آخری مجلس میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو پہنچ جائیں، کبھی بھی ولایت کو ولایت سے نہ لینا۔
ایک ذرا صلوات پہ محمد وآل محمد. بس ایک منٹ ہو. کبھی بھی ولایت کو ولایت سے نہ لینا. ولایت کیا ہے؟ ایک کنٹری ہے جسے ہم ولایت کہتے ہیں. ولایت کو ولایت سے نہ لینا. ولایت چاہیے نجف جائیے, ولایت چاہیے قم جائیے, مشہد جائیے, کربلا جائیے, قاسمین جائیے. یہ کیسی ولایت ہے کہ جو علی کے در کو چھوڑنے کے بعد کہیں اور سے مل رہی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتائیے, علی کے در کو چھوڑنے کے بعد اگر کوئی ولایت ملے, اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر ملاوٹ ہے, وہ پیور ولایت نہیں ہے. اگر کوئی کربلا کو چھوڑنے کے بعد ولایت ملے, اگر کوئی قم کا مرکز چھوڑنے کے بعد ولایت ملے, اگر کوئی مرکز مشہد چھوڑنے کے بعد ولایت ملے, اگر قاسمین چھوڑنے کے بعد ولایت ملے, اگر سامرا چھوڑنے کے بعد ولایت ملے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کچھ اور دیا جا رہا ہے, وہ ولایت نہیں ہے. ولایت چاہیے, آئیے علی کے در پہ نجف پہ رگڑی اپنی جبین کو, کہیں مولا ولایت دیں, محبت دیں, عقیدت دیں, توفیق دیں. یہ ہے ولایت علی. میں پھر آ گیا جہاں سے میں نے پہلی مجلس کی شروعات کی تھی. آج اختتام وہیں کر رہا ہوں. کیوں قتل کر رہے ہو؟ بغضا لابیک, ہم تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. جہاں سے میں نے مجلس کا شروعات کی تھی, اول مجلس, وہیں پہ آج ختم ہو رہا ہے. کیوں مار رہے ہو, کیوں قتل کر رہے ہو؟ بغضا لابیک, تمہارے بابا علی کے بغض میں. سارا مسئلہ جو ہے وہ امام برحق, خلیفہ برحق کو ماننے کا تھا. سارا مسئلہ کیا ہے؟ امام برحق اور خلیفہ برحق کو ماننا. آئیے اپنے آپ کو پہنچائیے اس جلتی ریت کے اوپر جسے کربلا کہا جاتا ہے. شب عاشور ہے نا, صاحبان اولاد کا مجمع ہے. کربلا کے ماں باپ سے ہمیں سبق لینا چاہیے کس طریقے سے انہوں نے امامت و ولایت و خلافت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. ایک لفظ ہی رونے کے لیے آج کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے, مطلب عباس ابھی زندہ ہیں, اکبر ابھی زندہ ہیں, اور محمد ابھی زندہ ہیں, حسین ابھی زندہ ہیں. لیکن جو کل کی شب آئے گی, نہ حسین ہوں گے, نہ اکبر ہوں گے, نہ محمد ہوں گے, نہ قاسم. اور محمد شب عاشور ہے, ماں کہہ رہی ہیں کل تمہیں اپنے ماموں کے اوپر قربان ہونا ہے. ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے شہادت دینے میں پیچھے نہ ہٹنا, شہادت دینے میں پیچھے نہ ہٹنا. اس لیے کہ امام وقت کی نصرت کرنا واجب ہے, امام وقت کی مدد کرنا واجب ہے. اور اگر امام بلائے تب تو اور زیادہ واجب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. شب عاشور ایسی شب ہے کہ قرآن کی تلاوت آ رہی ہے, مناجات, نماز, اللہ سے راز و نیاز, یہی ہو رہا ہے. روایت کے جملے ہیں اس طریقے سے قرآن کی تلاوت قیام حسینی سے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں. ہر انسان تلاوت قرآن کر رہا تھا اور دنیا والوں کو پیغام دے رہا تھا, دیکھو ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ سے بھی قریب ہیں اور قرآن سے بھی قریب ہیں اور اہل بیت سے بھی قریب ہیں. اجرکم اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. کل عاشور ہے, جب صبح نمودار ہوگی انصار شہید ہو جائیں گے, اصحاب شہید ہو جائیں گے. وہ وقت آئے گا کہ چھوٹا بچہ اصغر بھی اپنے گلے پر تیر کھا چکا ہوگا. اجرکم اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. بچن جملے جو ہے مسائل کے پڑھنے ہیں. آپ احساس کیجئے گا جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ امام حسین در خیمہ پر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے زینب ام کلثوم, حسین کا آپ پہ آخری سلام. آپ اس کو محسوس کریں
یہ جملہ اہل حرم کے لیے کتنا سخت ہوگا جب حسین نے آ کر کہا ہوگا حسین کا آپ پر آخری سلام، اس لیے کہ جان رہے ہیں عباس بازو کٹا کے سو گئے ہیں، اکبر سینے پہ سینہ کھا چکے ہیں، جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ حسین کا آپ پہ آخری سلام۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر زینب آئیں، آنے کے بعد کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی۔ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی کہ ایک خاص کرتا ہے اور کہا تھا جب حسین جنگ پہ جائے نا تو اسے پہنا دینا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کرتے کو لیا اور وہ بالکل صحیح سالم کرتا تھا، ایک دم صحیح کرتا تھا، میرے مولا نے اپنی تلوار سے اس میں جگہ جگہ چھید کر دیے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے تلوار سے اپنی اس کرتے کے اندر جگہ جگہ پہ شگاف کر دیے، چھید کر دیا اس کو۔ مولا کیوں کر دیا؟ اس لیے کر دیا تاکہ میری شہادت کے بعد میرے جسم کو برہنہ نہ کریں۔ لیکن ظالموں نے اس کرتے کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اجرکم اللہ، یہی گریے کا حق ہے، ماتم کیجئے گا، گریہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین کا آپ پہ آخری سلام۔ اور ایک مرتبہ مجھے نہیں پتا کس طریقے سے میرا مولا حسین بچوں سے رخصت ہوا، بس یہ ملتا ہے تاریخ کے اندر، ارے جب حسین جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے حسین کا دامن پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ارے آسمان کی طرف کو دیکھا، پھر بچوں کی طرف کو دیکھا اور بس ایک جملہ کا میرا اللہ تمہارا محافظ ہے۔ لو عزادارو میرے مولا اللہ اکبر۔ ابھی تک حسین نے ہر کسی کو سوار کرایا نا، لیکن اب سوار کرانے والا کوئی موجود نہیں۔ بہن زینب نے بڑھ کے سوار کرایا، سوار ہو گئے، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے نا، ارے بیٹیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا یہ آخری سواری ہے، ارے اسے لے چل۔ اس کے بعد حسین زحمت نہیں دے گا۔ ذوالجناح نے اپنی گردن کو اپنے پیروں میں ڈالا۔ حسین نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ماتم کیجئے گا، گریہ کیجئے گا۔ لو عزادارو میرا مولا زین سے زمین کے اوپر آیا اور ایک مرتبہ اپنے سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹی جانے دو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ لو عزادارو میرا مولا مقتل میں آیا۔ ارے حسین نے ایسی جنگ کی کہ لوگ بھاگنے لگے، لیکن ہائے حسین 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ظالم نے میرے مولا کی پیشانی کا نشانہ لیا اور ایک پتھر مارا۔ اجرکم اللہ۔ ایک پتھر میرے مولا کی پیشانی پہ جب لگا، ایک مرتبہ خون جاری ہوا۔ میرے مولا حسین نے اپنے جبے سے ایک مرتبہ اس خون کو جیسے ہی صاف کرنا چاہا، ایک تیر شہشوبہ آیا حسین کے سینے میں لگا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ارے میرا حسین 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ اللہ حملے ہو رہے ہیں، ارے کوئی ادھر سے نیزہ مارتا ہے، حسین ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر سے نیزہ مارتا ہے، حسین ادھر ہو جاتے ہیں۔ سامنے سے تیر آ رہے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ جس کے بعد زمین کربلا پہ کچھ نہ تھا، وہ زمین کربلا کا گرم ریت اٹھاتا حسین کے زخموں پر۔
ختم کیجئے گا. یہی حق گریہ ہے, یہی حق گریہ ہے. چند جملے اور ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے. ایک مرتبہ ایک گرز ایسا آگے لگا کہ میرے مولا سے زین پر سنبھلا بھی نہ گیا اور زمین پر بھی نہ آئے. پھر کیا ہوا؟ ارے میرے مولا حسین تیروں پر معلق ہو گئے. معلق یعنی کہ ارے جاگے بھی تیر لگے ہوئے تھے, پیچھے بھی تیر لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. شمر خنجر لے کے دوڑا. اب یہاں سال سماعت کیجئے گا, گریہ کیجئے گا. بھائی دیکھیے, اگر خنجر تیز ہوتا ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اور کم تکلیف کے ساتھ گلے کو کاٹ دیتا ہے. اگر خنجر تیز ہوتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ گلے کو یا کسی بھی چیز کو بنا تکلیف کے کاٹ دیتا ہے. لیکن شمر نے جو تیز خنجر تھا اسے کند کیا تاکہ حسین کا گلا کاٹتے ہوئے حسین کو تکلیف زیادہ ہو. ایک مرتبہ اس نے کند کیسے خنجر کیا؟ اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے خنجر کو, چاقو کو پتھر پہ مارنا شروع کیا تاکہ وہ خنجر کند ہو جائے. لو عزادارو, میرے مولا نے ارے سجدہ کیا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ, اور شمر میرے مولا حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. ارے وہ سینہ جس کو نبی بوسہ دیا کرتے تھے, ارے وہ ہونٹ جس کو نبی بوسہ دیا کرتے تھے, ارے وہ پیشانی جس کو نبی بوسہ دیا کرتے تھے, ارے وہ گلا جس کو نبی بوسہ دیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ جب میرے مولا کے سینے پر بیٹھا, اس طریقے سے میرے مولا کا ارے گلے کو ذبح کیا جس طریقے سے ایک لکڑہارا لکڑی کو کاٹتا ہے. ارے 6 یا 7 ضربوں میں میرے مولا کا گلا علیحدہ کیا, نیزے پر بلند کیا, فرات کا پانی اچھلا. ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں بھگویا, خیموں میں آیا, کوڑام برپا ہوا. واہ حسینہ, واہ حسینہ. Same.